بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ غریب باپ کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد ساس تانے دینے لگی کیونکہ عائشہ جہیز میں کچھ نہیں لائی تھی۔ ایک دن ساس نے بیٹے کو بھڑکایا کہ بیوی کو بولو باپ سے 5 لاکھ لے کر آئے۔ عائشہ بولی میرا غریب باپ جہیز کہاں سے دے گا؟ تو منیب نے عائشہ کو مار مار کر اس کی ٹانگیں توڑ کر گھر سے نکال دیا۔ عائشہ گھر میکے آئی تو بوڑھے ماں باپ کی روح لرز گئی اور داماد کو اپنا گھر فروخت کر کے پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب بوڑھے ماں باپ اگلے دن اٹھے تو ان کی جان نکل گئی۔ عائشہ نے تو بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور بجلی کے چمکنے سے عائشہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آفس میں ہی تھی، چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آفس کے دروازے میں یہ کھڑی ہو کر بارش کو برستے دیکھ رہی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا، 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، ابھی تک رکشے والے انکل صاحب بھی نہیں آئے۔ موبائل پہ رنگ بجنے لگی، جلدی سے بیگ سے موبائل نکالا، امی کا فون تھا۔ جی اماں پریشانی میں بولی، عائشہ کہاں رہ گئی ہو؟ شام ہونے والی ہے، ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ عائشہ اطمینان سے بولی، اماں بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ابھی تک رکشے والے انکل نہیں آئے۔ اتنے میں رکشے والا آ گیا، اس نے ہارن بجایا۔ عائشہ، اماں رکشہ آ گیا ہے، میں اب بس 30 منٹ تک گھر پہنچتی ہوں۔ اماں دعا دینے لگی، اللہ خیر خیریت رکھے میری بچی۔ انکل جی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ پچھلے 1 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ انکل آہستہ سے بولے، بیٹی میں گھر چلا گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ عائشہ مسکرانے لگی، ارے انکل بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتے، بس دعائیں دیتے ہیں بیٹیوں کو۔ اتنی تیز بارش، یہ خوبصورت سا موسم، ہر طرف ٹپ ٹپ کرتا ہوا پانی۔ بازار سے گزرتے ہوئے انکل سے کہنے لگی، انکل کسی چکن والی دکان کے سامنے رکشہ روکیے گا ذرا۔ اماں کو فون کیا، اماں چاول بھگو دیں، میں چکن لے کر آ رہی ہوں، آج بریانی کھانے کا بہت من کر رہا ہے۔ اماں مسکرائی، میری چاندنی گھر آ جاؤ، میں نے بریانی ہی بنائی ہوئی ہے۔ عائشہ مسکرانے لگی، آئی لو یو اماں جان۔ رکشہ گھر کے سامنے رکا، انکل جانے لگے۔ عائشہ نے پیار سے کہا، انکل کھانا کھا کر جائیں۔ انکل مسکرائے، سر پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹی اندھیرا پھیل جائے گا، موسم بھی بہت خراب ہے۔ عائشہ نے رکنے کا اشارہ کیا، جلدی سے ایک برتن میں کچھ بریانی پیک کی، رکشے والے انکل کو دی۔ انکل گھر جا کر کھا لیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، اس کی زندگی کا مقصد صرف پیار بانٹنا تھا، صرف پیار۔ عجیب تھی، کوئی بہت دکھ بھی دیتا تو مسکرا دیتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ دکھ، درد، اداسی کی ایک جھلک بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ ہر حال میں خوش رہا کرتی تھی۔ محبت کی وہ باتیں، محبت ہی اس کے جسم و جاں میں۔ بریانی کی پلیٹ سامنے پڑی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کھڑکی کھول رکھی تھی۔ برستی بارش کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، بجلی کی چمک سے کچھ خوف بھی آتا تھا۔ کسی محبت زادہ ناول کی کچھ لائنز پڑھ رہی تھی۔ ایک لڑکی جس کا رنگ کالا سا تھا، وہ اتنی پیاری بھی نہیں تھی، سب کہتے تھے اس سے کون شادی کرے گا، بدصورت سی ہے، لیکن وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے۔ وہ کالی سی لڑکی، جب بہت سے لوگ اسے بدصورت ہونے پر ریجیکٹ کر گئے، پھر زندگی میں ایک شہزادہ آیا۔ رنگ اس لڑکے کا بھی کالا تھا، لیکن وہ دل کا سفید تھا۔ اس لڑکی کو اپنا ہم سفر بنا کر سینے سے لگا لیا۔ کالی سی لڑکی کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میری جان مجھے بہت سے کزنس نے کہا تھا اتنی بدصورت سی ہے نہ کرو شادی، لیکن دل کہتا تھا چہرے کی خوبصورتی ایک دن ڈھل جائے گی، جب جوانی ختم ہو جائے گی، جب دن شب آپ کے مٹ جائیں گے، جب حسن خاک ہوگا، جب گورا رنگ جھریوں میں بدل جائے گا، پھر کیا میری محبت، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لیکن میں سیرت سے محبت کرتا ہوں۔ کل کو جوانی نہ بھی رہے، بے شک بڑھاپے کی مکڑیاں آ جکڑیں، پھر بھی میں آپ کا ہاتھ تھامے کسی سرسبز کھیت میں کھڑا آپ سے پہلی سی محبت کر رہا ہوں گا۔ جب ہم بہت بوڑھے ہو جائیں گے، جب اولاد بھی بوجھ سمجھنے لگے، پھر ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے۔ ناول پڑھتے ہوئے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ عائشہ سوچنے لگی، کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا محبت۔ بھلا وہ کون بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑتے ہیں، جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بارش بہت تیز برس رہی تھی۔ عائشہ کچن میں گئی، دیکھا بابا چائے بنا رہے تھے۔ عائشہ بابا سے مخاطب ہوئی، کیوں بابا جان؟ لگتا ہے آپ کی بیگم صاحبہ نے حکم جاری کیا ہے۔ بابا مسکرائے، نہیں بیٹا،
تمہاری ماں کا سر درد کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا خود چائے بنا لیتا ہوں۔ عائشہ بابا سے کہنے لگی تو آپ مجھ سے کہہ دیتے، میں بنا دیتی چائے۔ بابا پیار سے بولے، نہیں بیٹا، مجھے اپنے ہاتھ کی چائے بنی ہوئی بہت پسند ہے۔ عائشہ دیکھ رہی تھی، بابا جان کتنے اچھے ہیں نا، کتنا خیال رکھتے ہیں سب کا۔ اماں کو تھوڑا سا بھی سر درد ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی تو محبت چاہتی تھی عائشہ، اسے بالکل خاموشی اچھی لگتی تھی۔ جہاں لہجے تلخ ہو جائیں وہاں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ سب سے کہا کرتی تھی، یہ زندگی، اس کا کیا مان کرنا، یہ سانسوں کا سفر ہے، خدا جانے یہ کب کہاں کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ ہم کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دکھ دیتے ہیں۔ عائشہ چاہتی تھی بس ہر دل پیار کرے، ہر ہونٹ مسکراتا رہے، ہر آنکھ دکھ کے آنسو سے ناواقف رہے۔ دوسرے دن آفس گئی، اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ منیب چائے کا کپ لیے حاضر ہو گیا۔ منیب وہ تھا جو پچھلے 8 ماہ سے عائشہ سے پیار کا اظہار کر رہا تھا، لیکن عائشہ ہر بار انکار کر دیتی۔ عائشہ مسکرانے لگی، قسم سے منیب، انسان کو اتنا بھی ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ منیب چائے جتنی مرضی پلاؤ، چاہے مجھے دودھ پتی پلاتے رہو، میں نے پھر بھی تم سے شادی نہیں کرنی۔ منیب مسکرایا جائے، کتنی ظالم ہو، خود کہتی ہو انسان کو محبت کرنی چاہیے اور خود دیکھو کرتی نہیں۔ عائشہ چائے کا سپ لیتے ہوئے، منیب میاں، میں نے محبت کا کہا ضرور ہے، لیکن کیا محبت کرنے کے لیے میں ہی ملی ہوں تمہیں؟ الو کہیں کا۔ عائشہ مذاق کر رہی تھی۔ منیب پاس بیٹھا عائشہ کی طرف دیکھ کر بولا، عائشہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، جانتی ہو میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ عائشہ میں نے محبت کرنا آپ سے سیکھا ہے، آپ سے سیکھا ہے نفرت کو مٹانا، آپ سے ہی سیکھا ہے کسی کی مسکراہٹ بننا، تم سے سیکھے کوئی پیار کیا ہوتا ہے، رسمیں ہوتی کیا ہیں، عشق ہوتا ہے کیا۔ عائشہ کسی نہ کسی سے تو شادی کرو گی، پھر میری ہی ہم سفر کیوں نہیں بن جاتی؟ عائشہ ہنسنے لگی، واہ اے باگڑ بلے، مجھے فلمی ڈائیلاگ سنا کر ایموشنل بلیک میل کرتا ہے۔ پاگل، شادی ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے، یوں خود رشتے بنا کر نہیں محبتیں کی جاتی۔ منیب سوالیہ نظروں سے، کیا مطلب؟ عائشہ مسکرائی، منیب اگر آپ میرے ہمسفر ہیں نا تو میری ہاں یا انکار کچھ معنی نہیں رکھتی، ایک ہو ہی جائیں گے، اور ہاں اپنے امی ابو کو ہمارے گھر بھیجنا۔ منیب چونک گیا، اوئے ہوئے میری بلو رانی مان گئی۔ عائشہ شرماتے ہوئے بولی، بس، پر چائے میں آج ویسے بھی شوگر زیادہ ڈال دی تھی تم نے۔ منیب بہت پیار کرتا تھا عائشہ سے، اور عائشہ بھی کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی منیب کو۔ آفس سے چھٹی ہوئی، رکشے والے انکل آغا صاحب رو رہے تھے۔ عائشہ نے پوچھا، انکل کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے۔ آغا انکل آنسو چھپاتے ہوئے مسکرانے لگے، ارے کچھ نہیں بیٹی، بس کوئی گزرا وقت یاد آ گیا۔ عائشہ نے آغا انکل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آغا انکل، بابا سے بھی زیادہ میں آپ کو جانتی ہوں، اسکول چھوڑنے سے لے کر آفس چھوڑنے تک آپ کے ساتھ سفر کیا ہے میں نے، آپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا۔ آغا انکل آپ کی بیٹی ہوں جیسی بھی ہوں، آپ اپنی بیٹی کو بتائیں کیا ہوا ہے۔ آغا انکل نے آنسو صاف کیے، میری بیٹی آسمہ اپنے شوہر سے جھگڑا کر آئی ہے، وہ کہتی ہے اب طلاق لینی ہے۔ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ اس کا گھر بچ جائے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اب بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میرے بیٹے بھی لاپرواہ ہیں، بس آسمہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ عائشہ پیار سے بولی، لو جی انکل، بس اتنی سی بات، آسمہ اپنا گھر بسا لے گی، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھر جائیں، میں کل آسمہ سے بات کروں گی۔ دوسرے دن عائشہ آسمہ کے شوہر کے پاس گئی۔ آسمہ کے شوہر کی برگر پیزا کی شاپ تھی۔ عائشہ نے سلام کیا۔ آسمہ کے شوہر الطاف سے کہنے لگی، بھائی جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ الطاف سوالیہ انداز میں، لیکن آپ کون؟ عائشہ پیار سے بولی، میں آسمہ کی دوست ہوں۔ الطاف نے آفس میں بلوایا، وہاں بیٹھ گئے دونوں، چائے منگوا لی۔ عائشہ الطاف کی جانب دیکھ کر بولی، بھائی جان مجھے معاف کرنا، میں ایسے ہی یہاں آ گئی۔ بھائی جان میں نہیں جانتی آپ دونوں میں ایسا کیا ہوا کہ آسمہ طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن الطاف بھائی میں اتنا جانتی ہوں کہ کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ آسمہ آپ کا لباس ہے اور آپ اس کا، آپ اس کے مجازی خدا ہیں۔ الطاف غصے سے کہنے لگے، میں نے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے، ہر بات مانی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں اپنے امی ابو سے جدا ہو جاؤں، الگ رہیں۔ آپ بتائیں میں بڑھاپے میں ان کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں الگ؟ عائشہ پیار سے بولی، بھائی یہ تو غلط بات ہے، آسمہ سے میں بات کروں گی، آپ شام کو آسمہ کو لینے آ جائیں
پلیز سب شکوے مٹا دیں، سب شکایتیں جلا دیں، محبت کریں کہ یہ زندگی محبت کی امانت ہے۔ ہم نفرتیں پھیلا کر امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آسمہ کے پاس بیٹھی تھی۔ آسمہ میری بہن، زندگی ہے ہی کتنی، چند ورق ہوتے ہیں اس کتاب میں، پھر نہ جانے کب آخری لائن ختم ہو جاتی ہے اس کتاب کی اور ہمارا وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم ہمیشہ کے لیے اس جہان سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آسمہ میری بہن، آپ کے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اب سکون چاہتے ہیں، وہ رکشہ چلاتے ہیں، اب تھک چکے ہیں۔ جانتی ہو کل تمہاری وجہ سے بہت رو رہے تھے۔ جاؤ آسمہ، اپنے گھر واپس چلی جاؤ، ساس سسر کو ماں باپ بنا لو، وہ برا کچھ بھی کہیں تو خاموش رہنا، اپنے شوہر کی خوشی میں اپنی خوشی لکھ دینا، محبت کرو، محبت بانٹو۔ زندگی تو ایک پیار کا نغمہ ہے، اس میں رونا دھونا، آہیں بھرنا، تڑپنا تڑپانا، یہ سب چھوڑ کر خوش رہنا شروع کر دو۔ آسمہ، الطاف مجازی خدا ہے تمہارا، اس کی سانس میں سانس لو، اس کا ہاتھ تھام کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرو، اس کا ہاتھ تھام کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرو، شبنم کی ہر بوند کی ٹھنڈک کو دل میں اتار لو، برستی بارش میں ساتھ بھیگو۔ سوچو نا، الطاف کی زندگی ہی چند سال ہو تو۔ آسمہ تڑپ گئی، اللہ نہ کرے کبھی ان کو کچھ ہو۔ عائشہ آمین کہتے ہوئے بولی کہ گزرے ہوئے پیار کے لمحات یاد کرو آسمہ، سکون ہی سکون ملے گا دل کو۔ آسمہ، اگر تم چھوڑ دو الطاف کو تو سوچو تو صحیح، کوئی اور آئے گی، محبت سے اس کا ہاتھ تھام لے گی، اس کے ماں باپ کو بھی قبول کرے گی، تم بچھڑ کر پھر کیسے خوش رہو گی؟ پاگل، یہ زندگی لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، بس محبتوں میں جیتے رہو اور محبت پہ ختم ہو جاؤ۔ اتنے میں الطاف آیا۔ آسمہ نظریں جھکائے محبت سے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کرنے لگی۔ الطاف کا ہاتھ تھام کر واپس اپنی خوشیوں میں لوٹ گئی۔ دل کو بہت سکون سا تھا، آج کچھ نفرت کم کی تھی اس نے، آج دنیا سے کسی کو دکھ سے بچایا تھا۔ کچھ دن گزرے، منیب کے امی ابو رشتہ پوچھنے آ گئے، پتہ چلا دونوں ایک ساتھ ہی نوکری کرتے ہیں۔ سب نے کہا چلو بچے راضی ہیں، خوش ہیں، اس بات سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں۔ عائشہ منیب کی دلہن بن گئی، بہت خوش تھی، پہلی رات تھی، منیب بھی بہت خوش تھا۔ عائشہ دیکھ لو، آخر جیت گئی نا محبت میری۔ عائشہ نے ہاتھ چوما، ہاں منیب، محبت ہی ہمیشہ جیتنی چاہیے۔ منیب گود میں سر رکھ کر پوچھنے لگا، اچھا ہم سفر کیسا ہونا چاہیے؟ عائشہ بولی، ہم سفر؟ منیب، میں آپ کے لیے صبح صبح گرما گرم پراٹھے بنایا کروں گی، پھر آپ کو آفس کے لیے تیار کیا کروں گی میری جان، پھر میں آپ کو دن میں 20 فون کروں گی، آپ کے بنا اداس ہو جایا کروں گی، اور پتہ ہے کیا، آپ ایسے ہم سفر بنا کر مجھے باہر گھمانے لے جایا کرنا، پھر کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو کر گول گپے کھایا کریں گے، میں آپ کو کال کیا کروں گی، آپ میرے لیے گھر آتے ہوئے برگر لے آنا، ہمارے بیبی بھی ہو جائیں گے، زندگی جنت ہی گزرے گی۔ منیب، بہت پیار دوں گی میں آپ کو، اگر ضرورت پڑی تو آپ کے لیے مر بھی جاؤں گی۔ منیب، ایک بات کہوں؟ اس بار عائشہ کا لہجہ بہت بے بس تھا، مجھے کبھی گالی نہ دینا، نہ تھپڑ مارنا، نہ جہیز کے تانے دینا، میں ایک وقت کی روٹی کھا کر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ دن گزرتے گئے، 5 ماہ گزر گئے، لہجے اچانک بدلنے لگے۔ منیب کہنے لگا، میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، اپنے ابو سے 5 لاکھ لے کر دو۔ عائشہ ہنسنے لگی، کھانا بنا رہی تھی۔ ارے منیب، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، بابا کے پاس 5 لاکھ ہوتے تو اپنے دل کا آپریشن نہ کروا لیتے۔ منیب غصے میں بولا، عائشہ میں مذاق نہیں کر رہا، اپنے بابا سے مجھے 5 لاکھ لے کر دو۔ عائشہ کی ساس بھی تانے دینے لگی، باپ کے گھر سے لے کر ہی کیا آئی ہو، نہ ٹی وی، نہ فریج، نہ سکوٹر، وہ دیکھو میری دوسری بہو، اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو کار دی ہے، ایک تیرا باپ 4 کرسیاں لے کر جان چھڑوا لی۔ عائشہ ساس سے پیار سے کہنے لگی، خالہ جان آپ کیوں اتنی تلخ باتیں کر رہی ہیں؟ منیب نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عائشہ کی خوشگوار زندگی ہر نئے سورج کے ساتھ دردناک ہونے لگی۔ منیب کی اب جاب بھی نہیں رہی تھی، کسی وجہ سے آفس سے نکال دیا گیا تھا منیب کو۔ عائشہ پاس بیٹھی پیار سے کہنے لگی، اللہ پاک سب بہتر کرے گا میری جان، میں آپ کے ساتھ ہوں نا؟ منیب چلا کر بولا، ساتھ ہو؟ اپنے باپ سے پیسے تو لینے نہیں جا رہی تم؟ عائشہ مسکرانے لگی، ہائے اللہ منیب میرے سوہنے، کہا تو ہے پریشان نہ ہو آپ۔ اچھا میری بات سنیں، اپنے جھمکے اتارے، نوزین اتاری، ایک کنگن بھی، سب کچھ منیب کے ہاتھ پہ رکھا۔ منیب یہ لو، یہ سارا سونا بیچ دو، 4 لاکھ تک تو ہوگا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ منیب خاموش ہو گیا۔
عائشہ نے منیب کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ میرے شہزادے تم اداس اچھے نہیں لگتے۔ خالہ بینا آج میرے امی ابو کو گالیاں دے رہی تھی۔ مسکرانے لگی۔ قسم سے منیب میرا دم گھٹتا ہے ان سب باتوں سے۔ منیب اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عائشہ نے منیب کا پسندیدہ آلو قیمہ بنایا تھا۔ منیب خوش ہو کر کھانے لگا۔ عائشہ شرارت کرتے ہوئے بولی جان مجھے بھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ نا۔ منیب نے ایک لقمہ عائشہ کو کھلایا تھا کہ ساس نے دیکھ لیا۔ توبہ توبہ، بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ عائشہ سے کہنے لگی او بی بی اس گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، کچھ شرم کر، یہ ہمارا گھر ہے کوئی کوٹھا نہیں۔ عائشہ پیار سے بولی خالہ جان قسم سے اب تو میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ عائشہ کو بس پرسکون ماحول چاہیے تھا۔ یہ طنز تانے، یہ کڑوی باتیں، یہ جلے ہوئے لہجے، عائشہ کا دم گھٹتا تھا اس میں۔ میری مشین میں کپڑے نہ دھونا، بھلا میرے ایک سوٹ سے کیا ہو جانا ہے؟ منیب غصے سے بولا تو تم لے کر آتی نا جہیز میں مشین۔ ٹھیک تو کہتی ہیں بھابی۔ عائشہ کو بہت تکلیف ہوئی منیب کے اس لہجے سے۔ منیب آپ تو ایسے نہیں تھے میری جان، آپ تو پیار کی باتیں کرتے تھے نا۔ اتنے سخت لہجے میں بولا۔ ہاں پاگل ہو گیا تھا میں۔ اچھا بھلا چاچو کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا، وہ لوگ جہیز میں زمین جائیداد بھی دے رہے تھے، قسمت خراب تم پلے پڑ گئی۔ عائشہ تڑپ اٹھی۔ میری جان کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ پیسہ ہی تو نہیں ہوتا نا؟ آپ تو ہر بدلتے دن کے ساتھ تلخ ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد منیب اور اس کے بڑے بھائی میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بھائی میں بہت لڑائی ہوئی۔ وہ گھر جس میں رہ رہے تھے بڑے بھائی کے نام تھا۔ بھائی نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جا اپنی بیوی کو بھی لے اور نکل یہاں سے، تماشا بنا کر رکھا ہے۔ منیب چپ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ عائشہ جتنا سکون چاہتی تھی اتنے حالات خراب ہو رہے تھے۔ عائشہ کے بابا کا ایک دوسرا گھر تھا جو نیا بنایا تھا، وہ خالی تھا۔ منیب وہاں رہنے لگا۔ دل میں لالچ بڑھنے لگا۔ ایک دن منیب کہنے لگا عائشہ اپنے باپ سے کہو یہ گھر میرے نام کر دے۔ عائشہ مسکرانے لگی۔ نہیں میری جان، یہ گھر تو بابا نے بھائی کے لیے بنایا ہے، ہم اپنا نیا گھر بنائیں گے۔ آپ کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لیں، میں بھی جاب کروں گی، مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ ان دنوں منیب کی دوستی ایک دوسری لڑکی سے ہو گئی۔ وہ اب عائشہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ منیب کی دوست کہنے لگی منیب کوشش کرو، عائشہ کا باپ تمہارے نام گھر کر دے کسی طرح بھی۔ عائشہ جاب کرنے لگی۔ رات کو تھکی ہاری گھر آئی تو منیب گالیاں دینے لگا۔ تم کو تو آفس سے 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے نا، ابھی 7 ہو رہے ہیں، کہاں تھی؟ کھانا تیرے باپ نے بنانا ہے؟ عائشہ آہستہ سے بولی کام بہت زیادہ تھا آفس میں۔ کسی بات پہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ منیب نے بہت مارا عائشہ کو۔ عائشہ کا گلا دبا دیا، سانس رکنے لگا۔ جب منیب نے محسوس کیا عائشہ مر جائے گی تو چھوڑ دیا۔ عائشہ زمین پر گر گئی۔ منیب اپنی گرل فرینڈ کے پاس چلا گیا۔ عائشہ کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ روتے ہوئے بابا کے گھر گئی۔ ماں نے دیکھا میری جان یہ کیا ہوا؟ عائشہ رونے لگی۔ امی تھک گئی ہوں میں، منیب بہت ٹارچر کرتا ہے، میں رشتہ نبھاتے نبھاتے اب تھک گئی ہوں، وہ بس چاہتا ہے وہ گھر اس کے نام کروا دیں۔ بابا نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ بیٹی کوئی بات نہیں، دے دیتے ہیں گھر اسے۔ عائشہ کچھ دن گزرے، منیب کو کال کی۔ میرے سوہنے بہت یاد آ رہے ہو، حال بھی نہیں پوچھا میرا۔ منیب آ جاؤ نا واپس، قسم سے روز مار لیا کرنا مجھے، بس یوں اب رسوا نہ کرو، میرے مجازی خدا ہو آپ۔ پاگل یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بھلا کیوں اتنا غصہ ہونا؟ منیب غصے سے بولا اپنے باپ سے کہو پہلے گھر میرے نام کرے۔ عائشہ اداسی میں بولی تھک گئی ہوں میری جان، اب جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ انسان کتنا مطلب پرست ہوتا ہے نا منیب، تم کو میرا رونا دکھائی نہیں دیتا، بس گھر کی بات کرتے ہو۔ منیب خودکشی کر لوں گی۔ منیب طنز کرتے ہوئے بولا ہاں مجھے بھی ویڈیو سینڈ کرنا خودکشی کی۔ عائشہ مسکرائی آئی لو یو کوجے بندر۔ فون بند ہو گیا۔ بابا رات کو رو رہے تھے۔ گھر منیب کو دے دیا تو خود کہاں جائیں گے؟ یہ گھر بیچ کر ہی تو وہ گھر بنایا ہے۔ عائشہ سب سن رہی تھی، خاموش ہو گئی۔ وہ ناول نکالا جس میں ایک لڑکا کالی سی لڑکی سے کہتا ہے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر بھی ہماری محبت ایسے ہی شاداب رہے گی۔ ناول کو ایک رات میں سارا پڑھ لیا۔ فجر کی نماز پڑھی، بابا کو ناشتہ بنا کر دیا۔ امی مجھے گود میں لیٹنے دینا۔ امی مسکرانے لگی باولی ہو گئی ہو کیا؟ چل آ جا لیٹ جا۔ امی کی گود میں لیٹ کر کہنے لگی امی میں جھگڑوں سے، نفرت کرنے والے حاسد لوگوں سے کتنا ڈرتی تھی نا، سب کو سمجھاتی تھی، پیار کرنا سکھاتی تھی، ہمیشہ محبت کی بات کی ہر کسی سے، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟
आंखों में आंसू थे। अम्मी ने दोनों हाथ चूम लिए। अम्मी माफ़ करना मुझे, अपना बहुत ख्याल रखना, मेरे सारे नावल्स चला देना, अब मुझे अच्छे नहीं लगते। आखिरी बार घर की तरफ देखा, अपने सारे नावल्स अलमारी में रखे चली गई। दरिया के किनारे खड़ी थी। मुनीब, मैं जानती हूँ तुम किसी और लड़की के हो गए हो, मुझसे आज़ादी चाहते हो ना? कैमरा ऑन किया, मुस्कुराने लगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आयशा है। यार बहुत दिल करता है जीने को, लेकिन इस माशरे में दम घुटता है मेरा। बस थक गई हूँ। हाथ जोड़कर कहती हूँ, छोटी सी तो ज़िंदगी है, इसमें भी इतनी नफ़रतें। यार बस हिम्मत नहीं मुझ में, अब क्या कहें। यूं कह लें ज़िंदगी इतनी थी, और मुझे इतनी ज़िंदगी भी बहुत सुकून वाली मिली। और पापा जान छोड़ देना मुनीब को, उस पर केस ना करना। कब तक लड़ेंगे? आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी थी बाबा। बाबा आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुनीब से, और उसे परेशान थोड़ी ना करूँगी। उसे आज़ादी चाहिए मुझसे, कर दिया आज़ाद। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है, मैं खुश हूँ। चलो अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी मेरे से गलती कहाँ रह गई। मेरे अम्मी अब्बू बहुत अच्छे मिले, दोस्त बहुत अच्छे मिले, बस कोई कमी रह गई मुझ में, या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ अब दोबारा इंसानों की शक्ल न दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत निकाह के बाद भी अधूरी रह जाती है। ये प्यारा दरिया, दुआ करती हूँ ये मुझे अपने आप में संभाले, और मेरी पीठ पीछे जो भी हो ज़्यादा बखेरा मत करना। मैं हवा की तरह बहना चाहती हूँ, बस किसी के लिए नहीं रुकना। मैं बहुत खुश हूँ आज, और मुझे दुआ में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या ना मिले। अलविदा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अपलोड हो गई। आयशा का सफ़र ख़त्म हुआ। खुदकुशी हराम है, हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से है। खुद को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, अल्लाह पर कामिल यकीन रखें। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। अक्सर लोग इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि उनकी बीवी उनके साथ वफा नहीं करती, तो वो इस बात को क्यों नज़रअंदाज करते हैं कि बीवी में अगर वफा ना होती तो दुनिया में कोई भी रिश्ता कायम ना होता। बीवी हर अच्छे बुरे हालात में अपने शौहर का साथ देती है। जब शौहर की जेब खाली हो उस वक्त बीवी ही है जो उसका साथ देती है। बाकी के रिश्ते तो उस वक्त नज़रअंदाज करते हैं, सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते कि कहीं ये हमसे पैसे ना मांग ले, और लोग कता ताल्लुक़ करते हैं। जो शख्स अपनी बीवी पे हाथ उठाता है और उसे बुरा भला कहता है तो अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म कर देता है, और दूसरा उसके घर से खुशियाँ और सुकून ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कमज़ोर पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी नहीं है। अगर बीवी से कोई मसला है और उसकी कोई बात कोई आदत बुरी लग रही है तो उसको प्यार से कहें, समझाएं। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। औरत तो होती ही नरम दिल की मालिक है। अल्लाह पाक सबके घरों को शाद और आबाद रखे, और मियाँ बीवी की मोहब्बत से हर घर आबाद रहे। आमीन।